بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 30 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تصویب کا بیان۔ آج کے سبق کے حوالے سے جو احادیث تھی، جو عربی عبارات تھی، وہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی، عبارت بھی پڑھی، ترجمہ بھی کیا، اور بالخصوص بلی کے جوٹھے اور اذان کے اندر کلمات کے حوالے سے، تکرار کے حوالے سے، تصویب کے حوالے سے وہ ہم نے گزشتہ درس میں گفتگو کر لی۔ جواب اذان کے متعلق بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ قیل و قال ہے، اور صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ کلمات جو ہم نے گزشتہ درس میں حدیث پڑھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن سے فرمایا کہ ان کو صبح کی نماز میں یہ کلمات جو ہے وہ داخل کر دو۔ تو جو فَأَمَرَهُ عمر ان يجعلها فی نداء الصبح جو فرمایا ہے، تو اب اس جملے سے کئی ایک غلط نظریات لوگ لیتے ہیں، اور وہ اذان میں جو چاہے اضافہ کر لیتے ہیں، اور پھر حجت اس حدیث سے پکڑتے ہیں کہ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی تو اذان میں اضافہ کیا ہے، تو لہٰذا اگر ہم اضافہ کر لیتے ہیں اور اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، تو ہم پر تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اگر ہم اذان میں اضافہ کر کے اپنی طرف سے الفاظ داخل کر رہے ہیں تو یہی کام تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کو آپ نے فجر کی اذان کا حصہ بنایا، تو لہٰذا جو اعتراض ہم پہ لازم آتا ہے ہم پہ بعد میں آئے گا، پہلے یہ اعتراض کس پہ کرو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کرو۔ تو اب یہ ایک اعتراض بن جاتا ہے، تو یہ جتنے بھی کلمات اذان میں اضافہ کیے جائیں تو ان سب کی دلیل جو ہے وہ یہ یہاں سے پکڑی جاتی ہے۔ تو اس اعتراض کی کئی ایک جوابات ہیں جو دیے جا سکتے ہیں، میں چند ایک عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ جی جس روایت سے، جس حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ روایت ایسی ہے کہ جس کی مکمل سند مذکور ہی نہیں ہے، کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو پایا نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، لہٰذا ان کے پاس جس واسطے سے بھی یہ روایت پہنچی ہوگی تو وہ واسطہ ہمیں چاہیے کہ وہ کون ہے، لیکن آپ دیکھیں تو وہ واسطہ مفقود ہے، وہ پتہ نہیں ہے کون ہے۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت مذکورہ کی سند کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ حدثنا ابو بکر قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروۃ عن رجل یقال له اسماعیل قال جاء المؤذن۔ اب اس سند کا اول راوی دیکھا جائے تو وہ مجہول نظر آتا ہے، کیونکہ کیا کہا گیا کہ رجل یقال له اسماعیل، کہ ایک مرد ہے کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اب اس کا انداز جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ راوی مجہول ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ابن عبد البر نے بھی یہاں پر جو کلام کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مذکورہ روایت قابل احتجاج طریقے اور اس کی صحت کے علم کے ساتھ ذکر کی گئی ہو، کیونکہ اس میں ہشام بن عروہ راوی جس اسماعیل نامی راوی سے یہ روایت بیان کرتا ہے میں اسے جانتا ہی نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ روایت مذکورہ کا اول راوی ہی جب غیر متعارف ہے تو اس کی روایت کا مقام و مرتبہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ مطلب کیونکہ حدیث میں یہ بڑا ایک معنی ہوتا ہے راوی کے احوال کی آگاہی کا، اور جب آپ کو راوی کا ہی نہیں پتہ تو اس حدیث سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا
اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جواب اسی اعتراض کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ معطا امام محمد کی یہ مذکورہ روایت اگر صحیح تسلیم بھی کر لی جائے تو پھر اس کی تعویل کرنا پڑے گی۔ وہ یہ کہ مؤذن اذان صبح سے فارغ ہوا اور جب جماعت کا وقت قریب آن پہنچا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہو کر الصلاۃ خیر من النوم کہنے لگا۔ اب اس کے اس فعل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ الفاظ تو صبح کی اذان میں داخل کر لے، یعنی یہ الفاظ تو صبح کی اذان میں داخل کر لے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن کا طریقہ کار پسند آیا اور آپ نے ان الفاظ کو اذان میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ بات یہ نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنے دروازے پر آ کر مؤذن کا مذکورہ جملہ کہنا ناگوار گزرا اور فرمایا کہ اس جملے کا محل اور وقوع وہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ اذان ہے، لہٰذا اذان میں کہا کرو۔ اور اب یہ تعویل جو بیان کی ہے یہ علامہ زرقانی نے بھی بیان کی ہے، تو اس کو میں اگر خلاصتاً بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے کلمات کو اذان میں داخل نہیں کروایا بلکہ وہ کلمات جو فجر کی اذان میں پہلے سے داخل تھے، مؤذن صرف حضرت فاروق اعظم کو جگانے کی غرض سے جب جا کر ان کے دروازے پر یہ کلمات دہرانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا محل تو اذان ہے، یہ تو اذان میں کہے جاتے ہیں، یہ تو فجر کی اذان کا حصہ ہیں، لہٰذا تم میرے گھر پہ آ کے یہاں پر ان کلمات کو کیوں کہتا ہے؟ جو محل ہے اسی میں ان کو رکھ اور فجر کی اذان میں ہی ان کلمات کو بولا کر۔ اور یہی علامہ زرقانی نے بھی کہا، وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر سے نقل کی علامہ زرقانی نے، وہ یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم کا موقع محل اذان صبح ہے، اور یہ میری اقامت گاہ نہیں ہے، یعنی یہ زرقانی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ میری اقامت گاہ نہیں ہے۔ گویا حضرت عمر نے امیر کے دروازے پر دوسری اذان کہنا یہ ناپسند فرمایا، جیسا کہ عمران نے اسے کیا اور اختراع کیا، ورنہ اذان اور تصویب کا معاملہ تو علماء کے نزدیک وہ مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے اور عام لوگ بھی اسے بخوبی جانتے ہیں۔ تو پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے عظیم القدر صحابی کے بارے میں جو گمان کیوں کر کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسنون طریقے کا علم ہی نہ تھا، اور آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت بلال اور مکہ مکرمہ میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو طریقہ اذان سکھایا تھا، کیا حضرت عمر اسے جانتے نہیں تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مزید امام زرقانی لکھتے ہیں کہ احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے یہ فرمایا کیونکہ آپ اذان کے لفظوں میں سے کسی لفظ کو غیر اذان میں کہنا اور استعمال کرنا اچھا نہ سمجھتے تھے، اور مؤذن کو فرمایا ان الفاظ کو اذان میں ہی رکھو، یعنی غیر اذان میں نہ کہو، اور یہ اچھا اور متعین ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم کو اپنے دروازے پر کہا جانا پسند نہیں فرمایا اور ان الفاظ کو بطور تصویب کہنا مکروہ سمجھا۔ تو خلاصہ یہ کہ مذکورہ الفاظ کو بطور تصویب کہنے سے روکا گیا، یہ نہیں کہ حضرت عمر نے یہ الفاظ اپنی طرف سے اذان صبح میں داخل کر لیے تھے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ اگر کوئی اس کو حجت بنا کر وہ اذان کے کلمات میں اضافہ کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اصل حدیث کا معنی مفہوم ہی وہ نہیں سمجھے اور وہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا تو پھر جس سے وہ استدلال کر کے آگے کام کر رہے ہیں جب بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو وہ ان کا کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اذان کے کلمات میں پھر خواہ کے کلمات کا اضافہ کرنا یہ کسی بھی طرح سے شرعی کام نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے ایک آخری بات اگر میں کروں تو جو وہ یہ ہے کہ اذان صبح میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر بن خطاب کا نہیں ہے بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے اذان صبح میں کہنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس طرح کہ
ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ حنین کے لیے تشریف لے گئے تو میں اہل مکہ کے 10 آدمیوں میں سے 10واں تھا جو ان کی تلاش میں نکلا، تو ہم نے انہیں اذان کہتے سنا، اس پر ہم نے ان کا مذاق اڑایا اور ازراہ تمسخر اذان کی نقل اتارنے لگے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص اچھی آواز والا ہے، اسے بلا لاؤ۔ چنانچہ ہم میں سے اذان سنی گئی، سب سے آخر میں میری باری آئی، تو میری آواز چونکہ اچھی تھی، خوبصورت تھی، لہٰذا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بٹھایا گیا، تو آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور 3 دفعہ برکت کی دعا دی، پھر فرمایا جاؤ اور جا کر کعبہ میں اذان کہو۔ میں نے عرض کیا کیسے اذان دوں؟ تو آپ نے مجھے اذان سکھائی، 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر بطور ترجیح ان الفاظ کو دوبارہ کہلوایا۔ اس کے بعد 2 دفعہ حی علی الصلاۃ اور 2 دفعہ حی علی الفلاح، اور اس کے بعد 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان کے لیے کہلوایا، پھر آخر میں 2 دفعہ اللہ اکبر سکھایا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ کلمات سکھا رہے ہیں، تو پھر یہ الزام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا اضافہ ہے؟ ان کا یہ اضافہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ الزام جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا کر اور پھر ایک باطل نظریے کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کا اضافہ نہیں فرمایا۔ یہ فجر کی اذان کا حصہ ضرور ہے، لیکن انہیں فجر کی اذان کا حصہ بنانے والے خود جناب رحمت للعالمین ہیں، اور انہوں نے اس کا اضافہ فرمایا ہے، لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ بنیاد نہیں بنائی جا سکتی کہ حضرت فاروق اعظم نے اضافہ کیا تو ہم بھی کریں گے۔ بہرحال یہی آج کا ہمارا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔